میں وہ کوشش جاری ہے. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عزت بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں ہر وقت اور ہمہ وقت تیار رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا دفاع اور ہر نسبت کا حیا سب کو نصیب فرمائے. ختم نبوت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ یاد کرائی تھی. ایک دفعہ پھر رپیٹ کر لیں، برکت بھی حاصل ہو جائے. انشاءاللہ مزید ہم آگے چلیں گے. پہلی حدیث سے واقعہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انت رسول اللہ خاتم النبیین. تیسری حدیث سے واقعہ انا عاقب انا المقفی. یہ تین تو بقیات ہو گئے. آگے خاتم الانبیاء یہ بھی حدیث سے بات. ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخر الانبیاء میں ہم، اس کا مطلب یہ کیا ہے خاتم الانبیاء. تو حدیث پاک کے ختم نبوت کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی بارہا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمان کے مطابق کہ آخری نبی ہوں ذکر آیا. اور پھر پچھلے کتب کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضور آخری نبی ہیں. یعنی اس بات پہ اور ثبوت پہ ہم نے کتب احادیث سے احادیث مبارکہ پیش کی، اور تورات میں انجیل میں بھی موجود وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا، قرآن پاک سے بھی اس کو واضح کیا. اس بات پہ اور آپ نے اس بات پہ یہ حدیث پاک بھی یاد رکھی. اب آپ ایک دو حدیث پاک یہ یاد رکھیں گے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. یہ بھی تو ہے نا. اب آپ یہاں سے پوچھتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہیں اور اجماع بھی ہے، حضور آخری نبی ہیں. اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو وہ کہے گا اس پہ حدیث پاک کو بتاؤ نا. اس بات پہ تو ہے حضور ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نہ نبوت مل سکتی ہے کسی کو، نہ ہی رسالت. تو اس پہ بھی تو ایک سبق یاد ہونی چاہیے نا. تو آپ نے یاد کرنی ہے. آج ایک یاد کریں یا دو یاد کر لیں، پھر ہم اپنا اس بات پہ ایک دو حدیث پیش کر کے پھر ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس کے لیے بھی بطور خاص حدیث سے بات ذکر کریں گے. تو آپ نے ایک آج کی یاد کرنی ہے. اگر آپ کو عربی الفاظ یاد نہ ہو تو آپ اس کا مفہوم تو یاد کر سکتے ہیں. عہد و ثانیہ یاد ہو سکتی ہے. دیکھو ان الرسالۃ والنبوۃ، بولے مشکل ہے. رسالت بھی آپ کو آتا ہے، نبوت بھی آپ کو آتا ہے. اب یہ ٹیک جو لگائیں گے یہ ٹیک اتارتی. ویسے بھی حدیث پاک پڑھتے ہوئے ٹیک تو لگانی نہیں چاہیے، پڑھتے ہوئے بھی ٹیک نہیں لگانی چاہیے. ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتے ہیں بیچ میں، کسی کو مولے کی تکلیف ہے، اعصاب کی ہوتی ہے، نہیں بیٹھا جاتا، انہیں ثواب ملتا ہے. نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر ٹیک کے لیکن مجبوری کے تحت اللہ عز و جل نے ثواب پورا کام دیا. بات تو اس کی ہے نا یہ صحیح ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرامین سنیں یا قرآن پڑھیں یا سنیں ٹیکیں اتار دیا کریں. پھر اب وہ دولت دے گا کہ پھر نسلوں کو بھی ملے گی اور بندہ کہے گا کہ ساری زندگی وہ ٹیک کے بیٹھا تھا. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے فرامین کا ادب کرنے سے کیا ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے ادب کرے تو کیا ملتا. تو ان الرسالۃ والنبوۃ، ان الرسالۃ پانچ دفعہ پڑھے پنجتن باقی اس میں سے ان الرسالۃ ان الرسالۃ ان الرسالۃ ان الرسالۃ. اتنا تو یاد ہے. قد انقطعت، اسے بھی پانچ دفعہ کریں. قد انقطعت قد انقطعت قد انقطعت ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. انقطاع کہتے ہیں ختم ہونے کو. وہ آپ کو بھی آتا ہے سب کو. منقطع ہو گیا جی، ختم ہو گیا. ایسے بھی ہے نا. تو منقطع کس کو نہیں آتا؟ ویسے بھی جو اسکول پڑھتے ہیں انہیں تو پتہ ہے تخاطب کا، پڑھتے ہیں تخاطب یونین، یہ ساری وہ جو سیٹ تقسیم ہوتی ہیں جو تقسیم نہیں ہوتی. تو یہ اس کا مطلب ٹوٹنا ختم ہونا ہوتا ہے.
تو ان رسالت و نبوت قد انقطع، فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو گئی۔ اب جو حدیث سے آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہے کہ یہ بھی تو خاص کوئی ہمیں روایت بتاؤ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ ایک تو آپ آخری نبی ہیں اور یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اب یہ ترمذی شریف پڑھو، کیا پڑھو؟ رواہ الترمذی ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطع، پھر بولو ان الرسالۃ قد انقطع، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، رسالت کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف یہاں تک نہیں رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا فلا رسول بعدی، آپ نے ابھی تک یہی پڑھا تھا نا لا نبی بعدی، اب آج آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، رسالت میرے اوپر سلسلہ نبوت اور رسالت مالک نے ختم کر دیا، فلا رسول بعدی، نہ میرے بعد کسی کو رسالت مل سکتی ہے، ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو کیسے واضح ہے کہ حضور نے فرما دیا کسی کو نہ رسالت نہ، اللہ نے رسالت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بھی مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ تو ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حالانکہ قرآن میں خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین کا نبی آخری میں ہوں، تو جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے لیے نبوت ہے، تو جب نبی نہیں تو رسول بھی نہیں۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بھی ذکر کر دیا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ ہی نبی۔ اب یاد رہے گا کہ اگر آپ کو نبی نہیں یاد آتی تو مانا تو یاد ہو کہ مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اور ترمذی شریف میں اس کو روایت کیا، اس نے ترمذی شریف جو صحاح کی ایک کتاب ہے سنن ترمذی، اس میں یہ بات آئی ہے کہ بے شک رسالت و نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، نہ کوئی میرے بعد رسول نہ ہی میرے بعد کوئی نبی، یعنی نہ نبوت مل سکتی ہے نہ ہی۔ اب آپ بخاری شریف کے حدیث بات یاد کریں گے، اسی میں وہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانت بنو اسرائیل، بولیں کانت تسوسهم الانبیاء، پانچ دفعہ پڑھیں تسوسهم الانبیاء، تسوسو سیاست سے کسی ہے یہ جو ہمارے ہاں بول دیتے ہیں نا کہ سیاست ٹھیک نہیں، انہیں اپنی زبان بھی ٹھیک کرنی چاہیے، سیاست ٹھیک نہیں، سارے نبی سیاست کرتے نہیں ہیں، سیاست تو اتنا پیارا لفظ ہے، اللہ کے بعد گندے لوگوں نے گندی جگہ استعمال کی ہے، وہ تو اللہ کے بعد ہمیں جواب دیں گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں سیاست جو ہے نا یہ نعوذ باللہ ایسے لفظ بولتے ہیں کہ جو بولنے نہیں چاہیے۔ ہر نبی نے سیاست کی، ہر نبی نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، میرے آقا تو جہاں صدر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بنی اسرائیل کو کہ ہم نبی نے سیاست کی اور سیاست کرتے تھے۔ سیاست تو اتنا پیارا لفظ ہے، الگ بات ہے ظالموں نے اسے حرام کاموں میں لگا دی، یہ بری نہیں ہے، برا کہنے والا اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ سیاست فرماتے، کیا فرماتے؟ تو یہ جو غیر سیاسی کہتے ہیں نا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط جگہ استعمال کی ہے۔ یہ جو دعوت اسلامی میں کہتے ہیں نا غیر سیاسی، اس کا یہ مطلب نہیں وہ سیاست کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو اب چل رہی ہے، تو اگر وہ کیسے اس سیاست کا انکار کر سکتی ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ شان دی اور وہ سیاست فرماتے کیا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کلما ہلاکا نبی، جب نبی ایک بنی اسرائیل کے نبی فوت ہوتے تو خالفہ نبی ان کے بعد پھر نبی آ جاتے تو پھر وہ سیاست فرماتے، پھر ایک نبی جب فوت ہوتا تو پھر آ جاتے پھر وہ سیاست کرتے۔ پھر حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب میرے بعد کیا ہوگا؟
فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے. اب یہ یاد رکھنا کیا یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ یہ قادیانی اور یہ خبیث کے ماننے والے یہ کہاں سے آ گئے؟ میرا آقا فرماتے ہیں پہلے تو دروازہ کھلا تھا کہ نبی سارے نبی سیاست بنی اسرائیل یہ سیاست فرماتے. جب ایک نبی پردہ فرماتے تو دوسرے نبی آ جاتے پھر وہ سیاست فرماتے. لیکن میرے بعد تو نبی کوئی نہیں, کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ولا نبی کے بعد ہی, تو میں میرے بعد نبی تو نہیں آ سکتے. خلفاء میرے بعد خلفاء ہیں جو فیض نبوت کو تسلیم کریں گے اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ترجمہ ہوں گے اور شریعت ہم تک پہنچائیں گے. اس لیے یہ ایک جماعت قیامت تک جو ہے یہ حق پر رہے گی اور ان کے سر پہ علماء کا سایہ ہوگا, ان کے سر پہ اولیاء کا سایہ ہوگا اور وہ فیض نبوت بانٹتے رہیں گے. یہ جو آپ بیٹھو گے فیض نبوت تھی, یہ جو آپ کے ایمان قائم ہے اور ساری دنیا میں سنیوں کے چہرے چمک رہی ہیں, تو یہ آمینہ کے دال کا فیض ہے جو ہم قائل ہیں اس چیز کے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اس کے ہم قائل ہیں. اللہ کو بات ہے یہ بجلی انڈائریکٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا نور ڈائریکٹ ہی ملے. عجیب ہی سوچ ہے کہ ادھر تمہارے 12 جائے ڈائریکٹ ذرا ایک سوچ لگایا جائے اڑ جاؤ اور آپ بگولا ہو جاؤ اور جل کے کولا ہو جاؤ, تیری کیا اوقات ہے تو رب سے ڈائریکٹ فیض لے. آیا ڈائریکٹ نہیں یا فیض ڈائریکٹ لے رہا ہے؟ اس ذات سے کون ڈائریکٹ فیض لے سکتا ہے؟ اس سے فیض لینے کے لیے کوئی مناسبت چاہیے. تو بشر ہے, وہ نور ہی نور ہے, تو کہاں سے اس سے فیض لے گا؟ اللہ نے نبیوں کو نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے تاکہ نورانیت سے مناسبت ہو ہم سے فیض لے اور بشریت سے مناسبت ہو تو بشریت کو نوازے. لیکن ان چوروں کو کیا پتا کہ فیض کیسے لیا جاتا ہے. کسی سے فیض لینے کے لیے مناسبت چاہیے ہوتی ہے, نسبت چاہیے ہوتی ہے. جہاں نسبت ہی کوئی نہ اسے فیض کیا ملے گا؟ تو اس لیے اللہ نے نبیوں کو نور بھی بنایا, بشر بھی بنایا. نورانیت سے ہم سے لے, بشریت سے بشریت کو نوازے. تو یہ اس نقطے کو اہل حق سمجھے ہیں اور اہل حق نے بیان کیا ہے. وہ اگر کون ہے جو رب سے ڈائریکٹ لے لے؟ وہ لے سکتا ہے؟ تیرا منہ کیا ڈائریکٹ لینے والا؟ وہ نور ہے. تو پھر اس نے جو نورانی بنائے ہیں نسبت ہے, تو پھر نورانی. اس لیے ہم درود پڑھتے اللہم صلی علی, نماز میں بھی تشہد میں بھی ہم حضور پہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی, تو تشہد میں کیوں سلام پیش کر رہی ہو؟ حضور کو سلامی کر رہی ہو اور حضور کا ذکر تشہد میں بھی کر رہے ہو, عبادت میں بھی کر رہے ہو. سمجھو اس نقطے کو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہو تو اسی نبی کے صدقے پہنچے ہو اور انہوں نے وہاں پہنچایا. تمہاری کیا اوقات تھی تم اللہ کے یہاں پھیل سکو, کو فیض لے سکو؟ اس لیے حضور پہ سلامی بھی ہے, حضور پہ درود بھی ہے کہ وہ درود والی سرکار ہی ہے جنہوں نے فیض لے کر ہمارے دلوں کو روشن کر دیا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, نبی کے بعد نبی آتے رہے. سیکون خلفاء, میرے بعد خلفاء آئیں گے. میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. اب فیض نبوت جو چلے گا وہ میرے روحانی بیٹوں سے چلے گا. سبحان اللہ. یہ چل رہا. اب یہ دونوں جس پر یاد رہے گی کہ نہیں, رسالت اور نبوت قد انقطعت, ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا, میرے بعد کوئی رسول نہیں, میرے بعد کوئی بات, میرے بعد کسی کو رسالت نہیں ملے گی. ادھر کوئی آپ کو نا چمکا نہ دے جائے کیونکہ شیطان کے یار تو کھلے پھر نہیں ہے, اور ایک نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کتی کی بھی اتنی اولاد نہیں ہے جتنے ہی ہیں آپ, کیونکہ نیٹ میں نظر آ رہے ہیں کیڑے مکوڑے. یہ چاہے کیڑے مکوڑے بھی میں سب لوگ کیڑوں کی بے ادبی ہے, تو لفظ ایسا نہیں ہے کوئی ان کے لیے بولا جائے, وغیرہ سب مخلوق سے بدتر ہیں جو رسول اللہ پہ بھونکنے والی ہیں اور جو پوری امت کو کافر کہنے والے ہیں, پوری امت کو مشرک کہنے والے ہیں. ایسے برساتی ڈڈو بھی نہیں, اتنے ہی ہیں اور رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں اور آخر شروع ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں. سارے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے, جن کے اندر بغض ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. عجیب عجیب قسم کی بولیاں بولتے ہیں. تو بات رسالت و نبوت کی, کس کی ہے؟ رسالت و نبوت نہیں مل سکتی. تو یہ پتہ کیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی. حضرت تو آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, حضور کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام بعد وقت تو تمہارے پاس کچھ ہو تو بات کرو نا. اندر کانا ہو تو وہی کچھ ہوتا ہے, نظر ہی کچھ نہیں آتا.
سورج نکلا ہو تو چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو آنکھیں چمگادڑ کی نہیں، سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کی آنکھوں کا جائے، اعلان کراؤ جا کے. اور حضور نے کہا میرے بعد کوئی رسالت نبوت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے مل گئی تھی، حضور کے بعد کسی کو نہیں مل سکتی. یہ نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد. ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تیر چلاتی ہیں اور ادھر سے بندے کو پھیر لیتی ہیں، تو آپ پکے ہو جاؤ. وہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مل چکی ہے، بعد میں کسی کو نہیں مل سکتی، نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے. یہ ہمارا موقف ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہو چکے، اب جب آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور پھر حضور ہی کی شریعت کے تابع رہیں گے اور شریعت مصطفیٰ ہی کا پرچار کریں گے. سبحان اللہ. اب اس کی سمجھ آ گئی. تو دو قصے جو آج آپ کو بتائی ہیں، ایک بخاری کی اور ایک ترمذی کی. ترمذی کی تو آپ کو ویسی زبانی یاد ہوگی، لیکن یہ آپ کو مفہوم اس کا بھی یاد ہو بخاری کا کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست فرماتے تھے، جب ایک دنیا سے چلا جاتا تو پھر دوسرے ان کے پیچھے نبی آ جاتے، ان کے خلافہ نائب آ جاتے. تو نائب اللہ کے یعنی خلافہ نہیں، یہ نبی تھے. لیکن فرمایا میرے بعد تو نبی کوئی نہیں آ سکتا، ہاں اب میرے بعد خلافہ ہوں گے. میرے بعد ہوں گے خلافہ ہوں گے. وہی خلافہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے پہنچایا اور پھر حضور کے نائب ہیں. جتنے بھی سنی علماء ہیں یہ سارے نائب مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے ہی یہی نائب ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آگے پہنچا رہی ہے، عمل کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، امت کو بچا رہے ہیں، امت کو بتا رہی ہیں کہ یہ ہے حق، یہ ہے حق، یہ ہے حق. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہوتے، کیونکہ انہی کے ذریعے فیض نبوت جاری ہے. سبحان اللہ. میرے بعد خلافہ ہوں گے. اب یہ دو حدیثیں پاک ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے بطور خاص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشرف رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے. اور جو دوسری حدیث پاک ہیں اس میں بخاری شریف، اس میں بھی حدیث پاک ملے گی، وہ دل حاکم میں، لیکن ایک دو حدیث پاک آپ یہ سماعت فرما لیں. مسلم شریف کے حدیث پاک یہ ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء الستین، فرمایا اللہ پاک نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت دی ہے. وہ تو بڑی فضیلت ہے نا حضور کی. اس حدیث پاک میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت دی. بولیں کس پر فضیلت دی؟ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جامع الکلم عطا فرمایا. سبحان اللہ. جامع کلمہ مجھے عطا فرمائے. یہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. جوامع الکلم یعنی تھوڑے سے کلمے ہیں اور اس کی تفسیر کرنی شروع کرو تو اس کا قیامت آئے. چند کلمات اندر دریا، فرمایا یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمایا کہ 2-4 جملے کہوں اور اس کے اندر دریا بند کر کے رکھوں. یہ سارے نبیوں میں اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی. اوتیت جوامع الکلم، اوتیت یعنی جامع الکلم مجھے دیے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی. سبحان اللہ. اس کے ذریعے 1 مہینے کی مسافت پر کافر کا دل کام، یعنی کہ تلوار کو اٹھانا اور اسے مارنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ 1 مہینے کی مسافت پہ گھبراتا ہے حضور سے. اتنا رعب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ رعب آپ نے امام حسن مجتبی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں نے صرف تو رعب اور کہا میں اپنے بیٹے کو عطا فرماتا ہوں. میرے ساتھ عطا فرمایا نا تو اس میں حیبت، میں اپنی حیبت عطا فرماتا ہوں. تو حضور جتنی حیبت تھی کہ کافر مہینے کی مسافت میں کانپتا تھا. یہ حضور کو نبیوں میں سے خاص شان عطا فرمائی گئی. پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں مجھ پہ حلال کر دی گئی. سبحان اللہ. میرے لیے غنیمتیں پہلے حلال نہیں تھی، لیکن میرے لیے اللہ پاک نے غنائم اور غنیمتیں حلال فرما دی. جس کے لیے
حضور کے لیے. یہ ذرا توجہ رکھنی ہے. پیچھے بھی کیا ہوا, مجھے یہ دیا. اب حضور فرمانے میرے لیے اللہ پاک نے کس کے لیے کی, غنیمتیں. تو وہ اب مال غنیمت امت کے لیے. اللہ پاک نے باب میں تبارک انما غنیمتم من شیء فللہ خمسہ وللرسول ولذی القربى. یہ جو ایک عنہا تھا جو گزر چکا ہے, تو وہ اس نے بکواس کیا تھا اس پہ, مفت اسے نعوذ باللہ ایسا بکواس کیا تھا غنیمت کے مال کے متعلق. یہاں دار جو بکی ہوتے ہیں اور گرے ہوتے ہیں ان کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے غنیمت اللہ کے لیے, اور اس نے جو لفظ کہے اس وقت, لیکن اندھے اندھے ہی ہوتی ہیں جن کے دل اندھے ہو, انہیں کوئی پرواہ نہیں. قرآن و حدیث ہو, جنہوں نے اسے اپنا شیخ مان لیا, اس نے کیا ماننا. اللہ پاک ایسی عقیدت سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم نے حضور کے علاوہ جس کو بھی مانا مشروط مانا. صرف دو ہی ذاتیں ایسی ہیں جنہیں بلا مشروط مانا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات ہے. باقی کسی بھی ہمارے کو بند نہیں ہے. ہم پہلے دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, مگر نہ وہ جو بھی ہو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. صرف اللہ اس رسول کی بات ایسی ہے جہاں آنکھیں بند ہیں بس اس کے آگے جھک جائیں. باقی میں تو دیکھنا پڑے گا کہ لا تعالیٰ, اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. کس میں, بلکہ میں تو آپ جب کرونا تھا نا, کرونا ایسے ایسے بھی بیمار لوگ تھے اور دین سے اتنے دور تھے کہ ایسا بدبخت تھا, وہ کہتا حکیم کو حق ہے نعوذ باللہ جمعہ بھی بند کرا سکتا. ایسے تو بدبخت اندھے ہو گے, وہ کیڑا حکیم ہے جو جمعہ بند کرا سکے. انسان میں وہ تو مسجد بند کرنے کا حق نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں مسجد بند کرانے والے؟ اور جمعہ صرف حضور کی ذات پاک شارع اللہ ہے اور اللہ کے عطا سے آمنہ کے نان ہے. اور تو کوئی صحابی شارع نہیں ہے, کوئی بیت و فرد شارع نہیں ہے, شریعت بنانے والا رب ہے. اور آپ نے آمنہ کے نان کو بھی اتھاٹی تھی. حضور جس کے لیے چاہتے حلال, جس کے چاہیے حرام فرما دے, اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایسے ایسے لوگ تھے, گرے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے ایسی بولی بھی بولی کہ حاکم کر سکتا. یہ کون سا حاکم ہے؟ یہ سارے حاکم اللہ اس کے رسول کے تابع. جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے کسی کی اطاعت نہیں ہے, صرف اطاعت ہے اللہ اس کے رسول کی. ہم جس کی بھی اطاعت کرتے ہیں انہی اطاعتوں کے تابع کرتے ہیں, وہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے. آگے ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں, اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی. ساری زمین کو میرے لیے اور طہور بنا دی. کیا بنایا؟ طہور بنا دیا. مسجد تسی تین یاد رہو سامنے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا. اب دیکھو مسجد, پہلے جو نماز پڑھنے کا حکم تھا کیا ہر جگہ نماز پڑھنے کا حکم تھا؟ خاص جگہ تھی, وہاں ہی جانا پڑتا تھا, وہاں ہی نماز. اور کیا وہ زمین سے تیمم کر سکتے تھے؟ جب پانی نہ ملے, شرائط پائی جائیں, تو پھر وہ مٹی سے تیمم کر سکتے تھے؟ نہ, مٹی سے تیمم نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی اور میری وجہ سے ہمارے لیے کرم فرمایا ہے. کسی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا جو اللہ نے مجھے دیا, میرے صدقے میری امت کو دیا. وہ کیا فرمایا؟ ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا اور ساری زمین کو اللہ پاک نے طہور بنا دیا. یعنی مٹی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے. صرف اتنا نہیں کہ مٹی کو پاک کیا, نہیں بلکہ ہمارا پاک کرنے والا بھی بنا دیا کہ جہاں پانی نہ ہو تو پھر صاف مٹی سے تم تیمم کرو تو وہ مٹی تمہارا گناہ لے جائے گا. اچھا مٹی گناہ لے سکتی؟ کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ تیمم کرتے گناہ نہیں جاتے؟ کیا مٹی نہیں گناہ لے کے جاتی؟ تیمم ہوتا ہے تو ناپاکی کدھر گئی ہے؟ کون لے گئی؟ تو مٹی ناپاکی لے سکتی, رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں یہ کون سا دین پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی جو ان کے گھوڑوں گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے گٹوں میں, وہ بھی لے گئے ان کو ساتھ. یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی ظاہر ہے جو حضور کو دیکھ کر نہیں سیدھی ہو سکے, ان کی نسل کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث ان کی کیسے ہوگی جو آمنہ کے لال کو دیکھ کے نہیں باز آئے اور وہ پہ اعتراض کرتے رہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کو لے بیٹھا. آج بھی اس کی نسل ہے, بغض لے بیٹھا. اور مٹی جو ہے وہ پاک کر دے, مٹی پاک کرے
تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی وہ کس کو پاک نہیں کر سبحان سکتا؟ اللہ چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، دیکھ کر نہیں برستا ابر رحمت، خودوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ سمجھنے کی بات ہے، جعلت میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، میرے امتی جہاں بھی تو ہو قائم ہو جائے۔ مسجد بھی نہیں مل رہی، جگہ بھی ایسی ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وضو کر، اگر پانی بھی دور تک نہیں ملتا پھر تیمم کر، پاکیزہ جگہ ہے وہاں سر رکھ دے، رب قبول فرمائے۔ سبحان اللہ کس کو ملی ہے یہ دو اور کس کے صدقے ملی ہے؟ تو حضور کی وجہ سے یہ فیض ملا، کیا قدمین مصطفیٰ رکھے ساری زمین ہی پاک ہو گئی اور پاک کرنے والی ہو گئی۔ ان کے قدموں کی یہ شان ہے، باقی اللہ کی شان کیا ہوگی؟ کیا تشریف آوری ہوئی ہے، کیا کرم ہوئے ہیں۔ مسجد بن گئی، وہ پوچھو یہ مسجد بنی کیسے، یہ زمین طاہر ہوئی کیسے اور مطہر ہوئی کیسے؟ تو کوئی مانے یا نہ مانے کہے گا حضور کے صدقے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہر میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، ولایت کل، حکومت کل، امامت کل، سیادت کل، ہم کیا کیا کل ہیں، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اللہ سارا کوئی دعا بھی کے لیے ہے۔ تاجدار حق میں نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار حق میں نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھو کتنی واضح حدیثیں پاک ہے، اس میں کوئی تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت؟ میرے لیے میرے لیے میرے لیے، یہ کہتے ہیں حضور کے لیے تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے نا، ان کے بیانیاں ہیں، یہ ایسے بکواس کرتی ہیں، ان کی چاہنے سے کچھ بھی نہیں، اور لوگ فرماتے ہیں چاہنے کی بات کرتے ہو ظالموں، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اللہ نے غنائم میرے لیے اعلان کر دی، اللہ نے یہ دولت میرے لیے، بلکہ کوئی شے ایسی بتاؤ جو حضور کے بغیر اللہ نے بنائی بھی ساری مخلوق حضور کے لیے، اور شان بھی دکھانی ہے حضور کی، اور دکھا رہے ہیں۔ پھر یہ حدیث پاک آخری جو ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا مجھے اللہ پاک نے، مجھے ماں سوائے اپنے سب کا رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک ماں سوائے اللہ کے میں ہر ایک کا رسول ہوں، الی الخلق کافہ، تمام مخلوق، تمام۔ آپ دیکھ لو اس میں تو یہ بھی آ گئی ہے، یہ ذرات بھی آ گئی ہیں، ہر شے آ گئی ہے۔ ماں سوائے اللہ میں ہر شے کا رسول ہوں۔ یہ حضور کہہ رہے کیوں؟ حضور قیامت تک ہر ایک کے رسول ہے، اور ذرے کے۔ یہ ہے مسلم شریف، کیا ہے؟ پہلے قرآن پاک سے حوالے دے رہے تھے، اب یہ مسلم شریف میں بھی الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر اللہ پاک نے نبوت ختم کر دی، مجھ پر۔ یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے اس کی طرف جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اور یہ حدیث پاک میں نے آگے بھی بیان کی تھی، اور ختم نبوت کورس میں اس کو پھر ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا، بخاری، مسلم، اور اس کے مختلف الفاظ ہیں اس کے۔ پھر تشبیہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ تشبیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تو وہ کس چیز میں دی اور کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ تو فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء، میری اور انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یا آپ نے محل کی بھی مثال دی، اس محل کی طرح ہے۔ ایک اس شخص کی طرح جس نے گھر بنایا، جس نے محل بنایا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس محل کی طرح ہے جس کی بنیاد حسین ہے، احسن ہے، اس کی بنیاد، اور فرمایا اس میں سے توری کا ملو موضع لابنتین، اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی،
وہ حسین بنیاد ہے، عمارت حسین ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے. فطافا تو دیکھنے والے اس کے ارد گرد چکر لگا کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری یہ عمارت ہے، اور تعجب کرتے ہیں اس بنیاد کے حسن سے سوائے ایک اینٹ کی جگہ کی. سوائے جب ایک اینٹ پہ آتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں اس میں بھی یہ اینٹ خالی رہ گئی، یہ جگہ خالی رہ گئی، یعنی وہ جگہ خالی ہے، باقی وہ خوش ہوتے ہیں کتنی خوبصورت یہ عمارت ہے، کتنی خوبصورت ہے سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ الْلَبِنَةِ، وہ اینٹ کو میں نے بند کر دیا، اینٹ کی جگہ کو میں نے بند کر دیا. کیا مطلب؟ وَخُتِمَ بِالْبُنْيَانِ وَخُتِمَ بِالرُّسُلِ، مجھ پر عمارت بند کر دی گئی اور مجھ پر رسالت ختم کر دی گئی. فرمایا وہ میں ہی ہوں. وہ اینٹ ساری حسین سب ایک جگہ تھی اور پھر وہ میری تھی، میں آ گیا اور ہو گئی وہ جگہ. تو اس پہ حضور نے کہا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ جو پچھلی ہے وہ میں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین. اب یہاں سے جو ہے نا وہ دجال جو ہیں وہ چلاکی کھیلتے، وہ کیا وہ بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ جی جو عمارت ہوتی ہے تو اسے چونے کی بھی ضرورت ہوتی، اس کے باہر کو حسین کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے. پھر آپ کو جو جدید ہو رہا ہے وہ کہیں گے ٹائلیں کی بھی ضرورت ہے. حسن رکھتے ہیں نا حسن، تو حسن کے لیے ٹائلیں ہیں، پھر پتھر ہیں، پھر اور چیزیں ہیں. تو وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سائیوں والی ہمارے پیچھے مالک ہیں اور انہوں نے تمہاری شاہ رکھ پہ ناؤن رکھا، اٹھنے نہیں دیتے تمہیں. مرزا تو قبر میں رو رہا ہوگا، تم بھی مرو گے تو پھر اس سے تم بھی رو گے. ابھی بھی جو حال ہے وہ تو ہوتا رہے گا. انہوں نے کہا نا آمینہ کے لال ہیں، اللہ کی عطا سے قیامت تک کا علم رکھتی ہیں کون کون سا دجال آئے گا، کیسا کیسا مکر کرے گا، کیسا کیسا دھوکہ دے گا، کیسا کیسا فراڈ کرے گا. وہ جانتے تھے اور جانتے ہوئے پہلے بتا دیا. فرمایا یہ جو بدبخت بعد میں کہیں گے ہم تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں، حسن تو تب پیدا کرو جب پہلے حسن نہ ہو، ٹائلیں تو تب لاؤ نا جب پہلے لگی نہ ہو، لائٹیں تو تب لگاؤ جب پہلے لگی نہ ہو، روشنی تو تب کرو جب روشنی ہو نا. یہ پاؤڈر سرخی جو تم اپنے منہ پہ لگاؤ اور کھوتے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کھوتا بھی کہے گا میری توہین ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا وہ بلڈنگ وہ عمارت حسین ہے، وہ عمارت اور لوگ اس کے حسن پہ تعجب کرتے ہیں کتنی پیاری ہے، کتنی حسین ہے. تو آپ نے یہ بھی واضح کر دیا عمارت بھی ہے اور عمارت میں حسن بھی ہے، کوئی گنجائش کھانے کے لیے نہیں ہے. اور فرمایا وہ حسین عمارت میں صرف ایک رکن خالی ہے اور ایک اینٹ خالی ہے. اللہ نے مجھے بھیج کر اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، لہذا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی؟ تو اس کو آپ نے کیونکہ اب جو ہمارا یہ جو دور ہے نا یہ ان کے رد کا ہے، یعنی اس میں ہم نے یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. آپ اس پہ ہم جو ہے نا ہدایت دیتے جائیں گے، ساتھ اس کا رد بھی کرتے جائیں گے کہ ان کا یہ اعتراض ہے اس کا یہ جواب ہے، ان کا یہ اعتراض ہے اور اس پہ یہ جواب ہے. اس لیے آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. جو 2-3 حدیث سے بات کی کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی، حضور کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انہیں نبوت نہیں مل سکتی آپ کے بعد. اور انبیاء بنی اسرائیل کے وہ سیاست فرماتے رہے، جب ایک جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لا نبی آبادی تو میں ایسا یقول خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گی، میرے بعد. اب آپ نے آج یہ 2 مفہوم ذہن میں رکھنی ہیں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات بھی تاخ رات ہے اور 23ویں رات ہے اور بڑی مقدس رات ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ رات بھی ادب سے گزر جائے، اللہ کے ذکر سے گزر جائے، محبت سے گزر جائے، توبہ استغفار میں گزرے.
کوشش کریں یہ جو ہے نا جو ہمارے ذکر کا سلسلہ اس کی طرف آئیں، اس کی طرف اجتماعی ذکر جو ہوتا ہے نا اس کی طرف توجہ کریں اور کوشش کریں کہ پروگرام جو جلدی شروع ہو تو اس کو ہم جو ہے کہ 2 بجے سے پہلے روکیں، پھر ہم 20-25 منٹ یہ جو ذکر ہے نا سمجھو سب کچھ اس میں آتا ہے اور ذکر میں ہی توبہ نصیب ہوتی ہے اور ذکر میں دل نرم ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایسی روح ہوتی ہے تڑپ پڑتی ہے، اس کے تڑپنے سے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندے کے اوپر سمجھو کہ یہ سمجھ لو کہ تہامہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو، یعنی بڑے پہاڑ کے بھی ایک چیز کی وجہ سے اس کے بھی گناہ اتر جاتے ہیں۔ یہ نہیں آنا کہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ نہیں رویا، کوئی ایک رو پڑا ہے، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند ہے کہ دائیں بائیں والے بھی چھینٹا مار کے ان کے بھی گناہ اتار دیتا، یہ ذکر میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بس نہیں، مجھے رات جو پیچھے گزری ہے وہ آپ کے سامنے گزری ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اس کے آپ کو خود کہنا چاہیے کہ ذکر ہونا چاہیے، ذکر کریں۔ بلکہ یہ جو اتقاء بیٹھے ہیں ان کو تو میں نے کہا تھا کہ آپ رات کو تہجد ٹائم جو ہے نا ذکر کریں، گھروں میں بھی یہ سلسلہ شروع کریں، چاہے 5 منٹ کا کریں چاہے 10 منٹ کا کریں، بچوں کو بٹھا لیں ساتھ اور اللہ کرائیں، دوشی پڑھیں اور بچوں کو اللہ اللہ کریں، دیکھو کتنا دل نرم ہوتا ہے اور پھر کتنا نور آتا ہے اور پھر سرور بھی آئے گا۔ جب آج اللہ کو بچے بھی اللہ کرتے ہیں تب کام میں بھی اللہ کریں گے تو برکت نہیں ہو جائے گی، تو دل میں نور آ جائے گا۔ صوفیہ نے ایسے نہیں رکھا، دل کا زنگ دور کر دیتا، بڑا بڑا سخت دل بھی ہوگا نا ذکر الہی سے اس کا دل کلی ہو جاتا ہے۔ رونا کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ وہ جلوے آتی ہیں دل پہ اور اللہ کے نام میں جلال پڑا ہے، تو جب جلال آئے گا تو یہ سیاہی دور نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا جب جلال آتا ہے تو دھو کے رکھ دیتا، تو اگرچہ نظر نہیں آتے جلوے آتی ہیں اور بعض کو نظر بھی آ جاتی ہیں، بعض کو تو نظر بھی آتی ہیں۔ اور اس کے مثال یوں بھی آپ سمجھو کہ آپ نے موم بتی تو دیکھی ہے، اور موم بتی کو جب تیزی لگاؤ تو پگھلتا کون ہے؟ موم، تو اتھرو کسی نکلتے ہیں۔ بس جب کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور لفظ اللہ کا نور جب اس کے دل پہ آ جاتا ہے نا، یوں ہی سمجھو اس کے دل کے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قطرے گر رہی، وہ پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اسے باہر نہ نکلو، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے صوفیہ بغیر ذکر کے رہتی، وہ تو ذکر میں رہتے ہیں اور جلوے آتے رہتے ہیں، اسی جلووں سے ان کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ذکر ہے اس کی طرف توجہ کریں، اللہ جل وعلا سے دعا کہ ہم ان کی توفیق عطا فرمائے۔